अस्सलामुअलैकुम। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि अहमद गवर्नर क्रीतोस से मिलने के लिए आ जाता है, जिधर क्रीतोस का एक सिपाही उसे आकर खबर देता है कि गवर्नर एरिस साहब से मिलने के लिए आए हैं। गवर्नर क्रीतोस कहता है उसे अंदर लेकर आ जाओ। इसी दौरान जब अहमद अंदर आता है तो गवर्नर क्रीतोस कहता है तुम तो कोनिया में थे ना एरिस, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो आगे से अहमद जवाब देता है मैं कोनिया में ही था। ये बात आपकी ठीक है, मगर मैं वहाँ तुर्कों को जुदा करने के लिए था। वहाँ मैंने अपना काम पूरा किया, तुर्कों का एक दूसरे से इत्तेफाक तोड़ दिया और अब मैं आपके पास भागकर आ गया हूँ। गवर्नर क्रीतोस को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा था कि एरिस उससे मिलने के लिए क्यों आ गया है, क्योंकि एरिस अब एक शिकस्त खोरदा गवर्नर था। गवर्नर क्रीतोस कहता है तुम वहाँ कोनिया में तुर्कों के सामने हमारी रियासत का सब कुछ बोलकर आ गए हो। इसके अलावा तुमने सदियों पुराना हमारा किला, जो कि हमारी सल्तनत में एक अहम मकाम रखता था, वो भी खो दिया। कम से कम इज्जत के साथ मर तो जाते ना एरिस। आगे से अहमद जवाब देता है गवर्नर क्रीतोस मैं आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए आया हूँ। क्रीतोस उसकी बात को कुछ अहमियत नहीं देता तो अहमद को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अहमद कहता है कि कुस्तुनतुनिया, जो कि हमारी रियासत का एक अहम हिस्सा है, अगर वो किसी और के कब्जे में चला जाता है तो क्या हम उसके लिए वापस लड़ेंगे नहीं, उसके लिए जदोजहद नहीं करेंगे? क्यों, क्या हम मर जाएंगे और शिकस्त खोरदा होकर एक तरफ बैठ जाएंगे? क्यों गवर्नर क्रीतोस, बताओ मुझे, मैंने सिर्फ अब एक किला खोया है। तो आगे गवर्नर क्रीतोस उसकी बात पर अब भी यकीन नहीं कर रहा होता। इसी दौरान अहमद कहता है वैसे भी मैं यहाँ एक काम के लिए आया था। गवर्नर क्रीतोस कहता है तो मुझे बताओ वो क्या काम है? अहमद कहता है मैं अर्तुगरुल से बदला लेना चाहता हूँ, जिसकी बदौलत मैं तुम्हारे साथ इत्तेहाद करके रहना चाहता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर अर्तुगरुल को शिकस्त दे सकते हैं। इधर गवर्नर क्रीतोस तंज करते हुए कहता है तुम शिकस्त खोरदा हो और मैं हर जंग में जीतता हुआ आ रहा हूँ। अगर मैं भी शिकस्त खोरदा लोगों के साथ चलता हूँ तो मुझे भी शिकस्त हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एरिस कहता है कि मैं तो यहाँ जहन्नुम के जंगजुओं का सिपा सालार बनकर आया था। मैं आपका साथ देना चाहता था और आपकी कमान में मिलकर लड़ना चाहता था ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करें। साथ ही साथ हम जहन्नुम के जंगजुओं और बाजुद्दीनी सिपाहियों की मदद से सल्जूक सल्तनत में तुर्क कबाइल का खात्मा भी कर लें, खास तौर पर कई कबीले और अर्तुगरुल का। गवर्नर क्रीतोस जब ये सुनता है तो वो इंतहाई ज़्यादा हैरान हो जाता है। अहमद कहता है चलो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मंजूर तो मैं अकेला अर्तुगरुल के खिलाफ लड़ लेता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर ये बात भी याद रखना मुत्तहिद होकर हम आसानी से उसे शिकस्त दे सकते हैं। जो ही अहमद वापस हो रहा होता है तो पीछे से गवर्नर क्रीतोस कहता है एरिस रुक जाओ। अहमद एकदम से रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। गवर्नर क्रीतोस कहता है पर इसके लिए हमें एक अमन मुआहदा करना होगा। अहमद रुक जाता है और उसकी तरफ देखकर अपना मुंह हिलाता है और कहता है कराचाइसर। तो वो आगे से कहता है हाँ, हम कराचाइसर किले के साथ अमन मुआहदा करने जा रहे हैं। वहाँ नया कमांडर आया है जिसके साथ हम मुआहदा कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अर्तुगरुल को शिकस्त भी दे सकते हैं। फिर इधर ये सीन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अर्तुगबे को दिखाया जाता है जो कि एक मुकाम पर आ रहे थे तो सामने दुमरोल सिपाही था। दुमरोल सिपाही से अर्तुगबे पूछते हैं क्या तुमने गुनाल बे और उनके सिपाहियों का पीछा किया? तो दुमरोल सिपाही कहता है पहले तो उसने आपका पीछा किया, मगर अब वो अर्तुगरुल बे के पीछे चला गया है। गुनाल बे इंतहाई ज़्यादा मशकूक लग रहा था, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाह रहा था। अर्तुगबे कहते हैं ये गुनाल बे आखिर किस चीज़ के पीछे है, इसका क्या मकसद है और ये क्या करना चाहता है? चलो दुमरोल, तुम भी अब से हमारे साथ चलने लगे हो। दुमरोल कहता है जैसे आपका हुक्म, और उधर से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल बे को दिखाया जाता है जो कि अपने जांबाजों के साथ एक जंगल में से आ रहे थे। वो पानी के अंदर से आते हैं और सुंगर तकिन बे, तुर्गुत और इसके अलावा सारे सिपाही उनके साथ थे जो कि हमेशा आपको जंग में साथ साथ नजर आते हैं। इसके अलावा वो लोग अब कैलिजर सलान की हिफाजत करने के लिए जा रहे थे ताकि आल्तून अब्बास से कैलिजर सलान को बचा लें। इसके बाद गुनाल बे को दिखाया जाता है जो कि एक मकाम पर आते हैं तो उनका सामना अर्तुग बे और दुमरोल सिपाही से हो जाता है।
अर्तुगबे कहते हैं कि आपको रियासत के कवानीन का नहीं पता गुनाल बे, जिस सरदार आला के आप माहते थे आप उनका ही पीछा कर रहे हैं। गुनाल बे कहते हैं अपनी हद में रहें अर्तुगबे, मेरे मामलात से दूर रहें। और इसी दौरान गुनाल बे जो ही मजीद आगे अपने घोड़े समेत निकल रहे थे तो अर्तुगबे उनके घोड़े को एकदम से पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं आपको नहीं जाने दूंगा सिपाहियों। और इसी दौरान कई सिपाही आगे आ जाते हैं और अल हई अल हक के नारे लगाते हुए तीर कमान गुनाल बे की तरफ मोड़ लेते हैं। गुनाल बे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि कई सिपाही उनके खिलाफ कैसे आ सकते हैं। आयदमश इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अर्तुगबे कहते हैं गुनाल साहब, मैं ये नहीं जानता कि अर्तुगरुल बे को जाल में आपने फंसाना है, मगर फिर भी आपकी तमाम ख्वाहिशात बर्बाद हो जाएंगी। अब तक जिन निशानात का आप पीछा कर रहे थे वो अर्तुगरुल साहब के बिल्कुल भी नहीं थे, वो हमारे थे। गुनाल बे जब ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अर्तुगबे कहते हैं ये निशानात आपके लिए एक जाल के तौर पर साबित हुए हैं गुनाल साहब, और आपको पकड़ भी लिया है। गुनाल साहब कहते हैं अगर आप कभी भी मेरे खिलाफ हो गए तो मैं आपको जमीन पर पांव से कुचल दूंगा। इसके बाद गुनाल बे पीछे की तरफ अपना रुख करते हैं और आयदमश और सल्जुकी सिपाहियों के साथ साथ वो वहां से निकलना चाह रहे होते हैं। कई सिपाही उनके पीछे कमान और तीर लेकर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और मुख्तसरन गुनाल बे उधर से निकल जाते हैं और थोड़ा सा पीछे जाकर कहते हैं आयदमश, हमें पता लगाना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले अमीर सादिद्दीन हमारा कारवां सराय में इंतजार कर रहे होंगे, हमें उधर जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद केलेज अरसलान और उसकी अम्मी के एक वफ्द दिखाया जाता है जिसके अंदर केलेज अरसलान की वालदा साहिबा कहती हैं केलेज अरसलान, मेरे प्यारे बेटे, ये वक्त आ गया है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। केलेज अरसलान कहता है मेरी अम्मी, मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। तो आगे से केलेज अरसलान की वालदा कहती हैं कि मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरी खातिर ये करोगे, तुम सल्तनत की खातिर ये करोगे, सुल्तान अलाउद्दीन अपने वालिद की खातिर ये करोगे ताकि बगावत कहीं ना उठे। इसके अलावा केलेज अरसलान कहता है वालिदा और थोड़ा सा रुकता है तो आगे केलेज अरसलान की वालिदा कहती हैं नहीं बेटा, तुमने मेरी फिक्र नहीं करनी, जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हें सुल्तान बना दिया जाएगा। सुल्तान गियासुद्दीन जो कि तुम्हारा भाई है वो भी तुम्हारी मदद करेगा। इसके अलावा केलेज अरसलान की अम्मी मजीद कहती हैं कि तुम मेरा इनकरा किले के अंदर इंतजार कर सकते हो। इसके अलावा अगर जब तुम सुल्तान बन जाते हो तो तुम मुझे इनकरा किले से छुड़ा सकते हो, मैं तुम्हें वहां ही मिलूंगी। केलेज अरसलान इंतहाई ज्यादा परेशान था मगर उसकी वालदों से एक अंगूठी देती हैं और कहती हैं 3 तीरों और 3 कमानों वाली ये अंगूठी तुम्हारे बाबा सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से तुम्हारे लिए है, ये मिरास है, अब ये तुम्हारे पास मुंतकिल हो रही है। तुर्क कबाइल तुम्हें रियासत का सरबराह तस्लीम करेंगे अगर वो ये शानदार रियासत बनाना चाहते हैं जो कि माह परी, सादिद्दीन और आल्तून अब्बा के चुंगल से आज़ाद हो जाए, और तुम इसे आज़ाद करोगे। हमारी रियासत की खातिर तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। केलेज अरसलान वो अंगूठी ले लेता है और उसे लेकर देखने लग जाता है। इसके बाद केलेज अरसलान और उसकी वालदा को दिखाया जाता है जो कि एक मुकाम पर थे और सब सिपाहियों ने इधर डेरा डाला हुआ था। आल्तूना बे इधर आता है और आकर केलेज अरसलान और उनकी वालदा से सवाल करता है अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कुछ चाहिए। तो आगे केलेज अरसलान की वालदा कहती हैं बस हमसे तुम दूर रहो। आल्तूना बा कहता है मगर फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए। तो आगे वालदा दोबारा कहती हैं बस तुम यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। आल्तूना बा पीछे मुड़ता है तो कहता है तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें ही दूर कर लूंगा, और पीछे चला जाता है। पीछे से केलेज अरसलान की वालदा चंद सल्जुकी सिपाहियों को देखती हैं जो कि केलेज अरसलान के हमायती थे और वो इसी लश्कर का हिस्सा थे। केलेज अरसलान को इशारा किया जाता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। केलेज अरसलान की वालदा कहती हैं यही वक्त है, और इसके बाद कहती हैं मैं तुम्हें आखिरी दिन तक मुआफ करती हूँ, तुम यहाँ से जाओ और जाकर सल्तनत को बचा लो, अपने वालिद का ओहदा हासिल कर लो। फिर केलेज अरसलान एक सिपाही के साथ जो ही भाग रहा था तो पीछे सारे सल्जुकी सिपाही कहते हैं कि वो भाग रहा है, शहजादा भाग रहा है, उसे पकड़ो। और सल्जुकी सिपाही जो कि रियासत के गद्दार थे और आल्तून अब्बा के हिमायती थे वो पीछे लग जाते हैं और केलेज अरसलान और उसकी वालदा के हिमायती सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं या शहीद कर देते हैं। और केलेज अरसलान जो ही भाग रहे थे तो उनके पीछे भी काफ़ी सारे सिपाही निकल जाते हैं। केलेज अरसलान की वालदा को पकड़ लिया जाता है।
इसी के साथ हम आ जाते हैं वीडियो के अख्तिताम पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको अर्तुगरुल गाजी की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हकायत एक आदमी दरिया फरात में नहा रहा था। इसने एक आदमी को ये आयत तलावत करते सुना। तर्जुमा, ए मजरूम आज जलेद हो जाओ। इस पर इस कदर खौफ व इस्तराब तारी हुआ कि डूब कर मर गया। हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला बगदादी ने फरमाया, मैंने बसरा में एक ऊंची छत पर एक नौजवान को देखा। ऊपर से झांक कर लोगों को कह रहा था कि जो शख्स इश्क में मरना चाहे वो इस तरह मरे कि इश्क में मौत के बगैर कुछ भलाई नहीं। फिर इसने अपने आप को नीचे गिरा दिया और उठाया तो वो मुर्दा था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तसव्वुफ़ दरअसल खबर मालूम करने को तर्क करने का नाम है। हकायत हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद हराम में दाखिल हुए। इस तवाना के नीचे एक नौजवान देखा कि बीमार था और बरा न था। इसके गमगीन दिल से आहें निकल रही थी। फरमाते हैं कि मैं इसके करीब हुआ और इसको सलाम किया और पूछा, ए लड़के तू कौन है? इसने कहा, मैं एक गरीब आशिक हूँ। मैं इसकी बात समझ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी तरह हूँ। इस पर वो रो पड़ा और मैं इसके साथ रोया। उसने कहा, क्या तुम भी रोते हो? मैंने कहा, मैं भी तेरी तरह हूँ। वो बड़ी शिद्दत के साथ रोया और एक ज़ोर की चीख मारी और इसी वक्त इसकी रूह परवाज़ कर गई। मैंने इस पर अपना कपड़ा डाल दिया और इसके कफन लेने के लिए बाहर आया। मैंने कफन ख़रीदा और वापस आया तो वो वहाँ न था। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, कहाँ गया? मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी, नूर, ये वो गरीब है जिसको दुनिया में शैतान ने पकड़ना चाहा मगर न पकड़ सका। तेरे माल ने पकड़ना चाहा मगर न देख सका। रिजवान में हूर की तस्वर ने पकड़ना चाहा मगर न मिला। मैंने पूछा, वो कहाँ है? मैंने आवाज़ सुनी कि वो तेरे कादिर मालिक के पास सच्ची जगह में है, इसलिए कि वो उसका मोहब्बत था, इबादत खूब करता था और तौबा में जल्दी करता था। ज़र रियाज एक बुज़ुर्ग से मोहब्बत का मफ़हूम पूछा गया। इन्होंने फरमाया, इख्तलात कम रखे, ज़्यादातर तन्हाई इख्तियार करें, हर वक्त मुतफक्कर रहें, खामोशी इख्तियार करें, आँख उठाए तो देखे नहीं, आवाज़ जाए तो सुने नहीं, बात करे तो समझे नहीं। जब कोई मुसीबत आए गम न करे, भूख आए तो महसूस न हो, बरा न हो तो पता न चले, गाली मिले तो समझे नहीं, लोगों से डरने से डरे नहीं, खलवत में अल्लाह की तरफ ध्यान रखे और इससे मानूस हो, इसके साथ मनाजात किया करे, दुनिया के मामले में दुनिया से न उलझे। हज़रत अबू तराब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत के बारे में ये इशार फरमाए, धोखा न देना, महबूब के पास दलाइल हैं, इसके पास महबूब के ताइफ हैं। आफत आने से इस पर लानत होती है और जो वो करते हैं इस पर वो बहुत मसरूर है। इसका रोक देना एक मकबूल अतिया है और फ़कीर भी इज़्ज़त और फौरी एहसास है। एक दलील ये है कि इसका तो इस अज़म देखता है, चाहे मलामत करे वो महबूब की इताअत करता है। ये एक दलील है कि वो समझता नज़र आता है इस बात को जो साइल के पास मिलती है। एक दलील ये है कि जो कोई कहता है कि हर बात से बचा कर और साफ रहता है। हकायत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे जवान के पास से गुजरे जो बाव को सैराब कर रहा था। जवान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, अपने रब से दुआ कीजिए कि मुझे अपनी मोहब्बत का ज़रा भर ऐसा अता फरमा दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे अंदर ज़रा की ताकत नहीं। इसने कहा, अच्छा, निसफ ज़रा ही अता फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब ताला, इसको अपनी मोहब्बत से निसफ ज़रा अता फरमा दे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। एक तवील अरसे के बाद इस नौजवान के मकान से गुजरे तो इसके बारे में दरियात फरमाया। लोगों ने बताया कि वो दीवाना हो चुका
اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس نوجوان کو دکھائے۔ دیکھا تو پہاڑ کے درمیان ایک بلند ترین چوٹی پر کھڑا ہے، آسمان کی طرف کیے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی ہو وہ انسانوں کا کلام کیسے سن سکتا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کی کوارے سے بھی چیر دے گا تو بھی اس کو خبر نہیں ہوگی۔ جس نے 3 باتوں کا دعویٰ کیا اور 3 باتوں سے پاک نہ ہوا اور دھوکہ میں ہے۔ نمبر 1، جس نے ذکر کی علاوت کا دعویٰ کیا مگر وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 2، جس نے باطن میں اخلاص کا دعویٰ کیا مگر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ نمبر 3، جس نے اپنے آپ کو گرائے بغیر اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ ترجمہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت رکھیں گے اور معاشرے کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، اولاد سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تجھے تیری جوانی میں دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امید رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا۔ وہ توبہ سے غافل رہا، آخر قبر کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کو مال، غلام، ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اس کو نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ وہ قلب سلیم لے کر خداوند قدوس کے سامنے پیش ہو۔ اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ایمانداری کی بات یہی ہے کہ وہ اس دن اس گھڑی توبہ کر لے، گناہوں نادم ہو، دنیا ہو یا روزی ملے، اس پر قناعت کرے، دنیا میں زیادہ مشغول نہ ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ عقائد، ایک کنجوس منافق آدمی نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے خیرات دی تو اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کے دروازے پر ایک سائل آیا اور کہا، اے گھر والو، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ وکیل کی بیوی نے اسے 3 روٹیاں دیں۔ اچانک 3 روٹیاں دی۔ اچانک منافق بخیل اس کے پاس سے سامنے ہو گیا۔ اس نے پوچھا، یہ روٹیاں تو یہ کس نے دی ہیں؟ اس نے بتایا کہ فلاں گھر سے ملی ہیں۔ یہ اسی بخیل کا گھر تھا۔ وہ منافق گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ اگر تو نے خیرات کی تو تجھے طلاق دے دوں گا؟ عورت نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر دی ہیں۔ منافق نے ہٹ کر تندور گرم کیا۔ جب گرم ہو گیا تو کہنے لگا، اس تندور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ڈال دو۔ عورت اٹھی اور زیورات پہنے۔ منافق نے کہا، زیورات اتار دو۔ عورت نے جواب دیا، دوست دوست کے لیے زینت کرتا ہے اور اب میں اپنے حبیب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو تندور میں ڈال دیا۔ منافق نے اوپر سے ڈھک دیا اور چلا گیا۔ 3 دن کے بعد منافق آئے اور تندور کا دانہ کھولا تو دیکھا کہ عورت اللہ کی قدرت سے صحیح سلامت ہے۔ اس کی آدمی کو اس پر حیرت ہوئی۔ ایک غیبی آواز ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ عقائد، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر فرعون سے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی۔ جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔ فرعون نے کہا، تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر انہوں نے دین و ایمان نہ چھوڑا۔ آخر کار
کیل لائے گئے اور ان کے ذائع بدن میں ٹھونک دیے گئے۔ پھر کہا دین سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے بدن پر قابو پا لیا، مگر میرا رب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، مگر میرا دل رب تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اگر تو میرے بدن کا انگ انگ بھی کاٹ ڈالے تو پھر بھی ایمان و محبت میں اضافہ ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عائشہ کے سامنے سے گزرے تو حضرت عائشہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا مجھے بتائیے کہ میرا رب تعالیٰ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، آسمان کے فرشتے تیری انتظار میں ہیں، یعنی تیری مشتاق ہیں، اور تعالیٰ ان کے سامنے تجھ پر فخر کر رہا ہے۔ اب اپنی حاجت مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے دعا کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرعون اپنی بیوی کو دھوپ میں سزا دیتا تھا۔ جب سزا دینے والے چلے جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی پر 4 کیل لگوائے اور اس کے سینے پر چکی رکھ دی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی۔ ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نجات عطا فرمائی اور جنت میں اتنا رتبہ بلند کیا، وہ جہاں چاہے کھاتی پیتی ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی امان چاہنا، وسائل وفات سے نجات کی دعا کرنا ہی صالحین کا طریقہ ہے اور ایمانداری کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اے انسان، خدا تجھ پر رحم کرے۔ یہ بات یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مفہوم اس بات کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنے سے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو مغفرت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ یہ جان لے کہ حقیقی کمال صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور میرے اندر یا کسی دوسرے کے اندر یہ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے، وہ فنا فی اللہ ہو جائے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کو قرب بخشنے کے اعمال بجا لائے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کا مفہوم یہ بتایا کہ عبادت کا عزم کرنا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عبادت کے طور طریقوں اور دوسروں کو عبادت کے حکم کے انداز میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر مذکور آیت نازل ہوئی۔ حضرت بشر حفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس وجہ سے بلند مرتبہ عطا فرمایا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم صالحین کی خدمت کرو، صالحین کرتے رہو، بھائیوں کو نصیحت کرتے رہو، دوستوں اور میری سنت پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہو اور میری سنت پر عمل پیرا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آثار میں کہ جب مخلوق میں بگاڑ پیدا ہو جائے، مختلف مزاج نکل آئیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رہنے والوں کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کس نے انکار کیا؟
آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جو عمل میری سنت کے مطابق نہ ہو وہ نافرمانی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اگر کسی کو ہوا میں اڑتا یا سمندر میں چلتا یا آگ کھاتا یا ایسے عجائبات کرتا دیکھے، مگر وہ قصداً اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرض کا تارک ہے یا کسی سنت کا تارک ہے، تو جان لو وہ اپنی دعوت میں جھوٹا ہے۔ اس کا یہ فعل کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے، اللہ تعالیٰ میں استدراج سے بچائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتباع سنت سے ہٹ کر جو کام کیا جائے وہ غلط ہے، جیسا کہ حضور سید عالم کا فرمان ہے، ترجمہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے۔ حقائق: ایک آدمی ایک دیوانے کو دیکھا مگر اس میں جہالت کی بات نہیں دیکھی۔ اس نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی اور وہ مسکرا دی اور فرمایا، اے بھائی، اس کے چھوٹے بڑے عقلمند دیوانے ہر طرح کے عاشق ہیں، جو تو نے دیکھا وہ ان دیوانوں میں سے ہے۔ عقائد: حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استاد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کی مرض کی دوا نہ مل سکی اور نہ یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ایک تجربہ کار حکیم کو ان کے کہا کہ تو اسے دیکھا، اور دیکھتا چلا گیا، پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کسی عاشق کا پیشاب ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پر رشی طاری ہو گئی اور چیخ و پکار مار کر گر پڑے کہ شیشے ان کے ہاتھ سے گر پڑی۔ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت سری کو ساری بات بتائی، وہ مسکرا دی اور فرمایا، اس کا نام وہ بڑا سمجھدار ہے۔ میں نے کہا، ہے استاد، کیا یہ پیشاب دیکھ کر محبت کا علم ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تجھ سے کہا جائے کہ تو اللہ سے محبت رکھتا ہے تو خاموش ہو جا، اس لیے کہ اگر تو نے کہہ دیا نہیں تو کافر ہو گیا، اور کہہ دیا ہاں تو تیرا وصف مبتین کا سا نہیں، اب ناراضگی مول نہ لے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو اس سے محبت رکھے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جو اس کا احترام کرتا ہے جو اللہ کریم کی عزت کو بجا لاتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا احترام کیا۔ حضرت سیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن مجید کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید سے محبت کی علامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت ہے، سنت سے محبت ہے، اور سنت سے محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا کا بغض و نفرت، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ کہ دنیا سے صرف اس قدر ہے جو آخرت کے لیے زادیرہ بن سکے۔ حضرت ابوالحسن زخجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل عبادت کے 3 ارکان ہیں، آنکھ، دل اور زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر، اور زبان صداقت اور تسبیح و ذکر کے لیے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ترجمہ اللہ کا بہت بہت ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ عقائد: حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن عرب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت احمد بن عرب نے زمین کی کچھ گھاس اکھاڑ دی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تمہیں 5 ملیں۔ نمبر 1، ایک مولا کریم کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا۔ نمبر 2، تو نے ذکر اللہ کے علاوہ کسی کی اپنے نفس کو عادت ڈالی۔ نمبر 3، تو نے یہ راہ ڈالی جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 4، تو نے اس گھاس کو اپنے رب کی تسبیح سے روکا اور اپنے آپ پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر دی۔
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک 13 بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کے باوجود دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آغاز سلوک میں آئے اور دکان کھول کر پردہ لٹکا دیتے اور 400 نفل پڑھ کر اپنے گھر واپس آ جاتے۔ حبش بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ اس لیے ایمان آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، اور جو وضو اٹھے تو فوراً دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور کوشش کرے کہ ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور اپنے دل میں تصور کرے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے تشریف فرما ہیں، یعنی مراقبہ کرے تاکہ ہر کام میں سکون حاصل ہو جائے، دکھ برداشت کر سکے، دشمن کا مقابلہ نہ کرے، دکھ دینے والوں کے لیے بھی دعا کرے، اپنے نفس میں عجب نہ پائے اور نہ عمل پر غرور کرے، اس لیے کہ عجب تو تکبر غرور شیطان کا وصف ہے۔ اپنے آپ کو حقیر ہی جانے، نیک لوگوں کی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے، اس لیے کہ جو شخص بھی نیک لوگوں کا احترام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے نیک و صالح لوگوں کی رفاقت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی عزت اور مجھ سے گاہ نہیں، اس کے دل سے علاوت نکل جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، اے ابو انسان نیک کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کی نیت میں نصیحت و خیرخواہی ہو، دل میں خوف ہو، زبان میں صداقت ہو، اس کے راہ نیک کاموں میں لگے رہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد اگر تم تمام لوگوں سے زیادہ متقی بننا چاہو تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور آخرت میں رغبت رکھو۔ عرض کیا یا اللہ میں دنیا سے کیسے بے رغبت رہوں؟ فرمایا دنیا سے صرف اس قدر جو کھانے اور لباس کے لیے کافی ہو، اور خلق کے لیے جمع نہ کرو، اور میرا ذکر ہمیشہ کرتے رہو۔ عرض کیا میں دوام ذکر کیسے کروں؟ فرمایا لوگوں سے خلوت رکھو اور نمازی کو نیند رکھو اور فاقوں کو کھانا سمجھو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ترجمہ دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن کو آرام دیتی ہے، اور دنیا میں رغبت رکھنا دنیا غم بڑھاتا ہے۔ دنیا کو محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور دنیا سے بے رغبت ہونا ہر نیکی و خیر کی جڑ ہے۔ حکایت ایک نیک آدمی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ ایک طبیب امراض و علاج بیان کر رہا ہے۔ اس نیک آدمی نے کہا، اے بدن کے طبیب کیا تو دلوں کی بیماری کا بھی علاج کر سکتا ہے؟ طبیب نے کہا ہاں ہماری بیماری بتائیں۔ انہوں نے کہا دل پر گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے، اب دل سخت ہو چکا ہے، کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ طبیب نے کہا اس کا یہ علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و زاری کرے، یہی طریقہ علام الغیوب کی طرف سے شفا یابی اور دل کا علاج ہے۔ نیک آدمی نے چیخ ماری اور روتا ہوا واپس آ گیا اور کہا خوب طبیب ہے، تو نے میرے دل کا علاج ٹھیک بتا دیا۔ طبیب نے کہا یہ شخص کے دل کا علاج ہے جو توبہ کرے اور قلبی طور پر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حکایت ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا اے میرے آقا میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ نمبر 1 آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2 آپ مجھے دن کو جو چاہے حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ نمبر 3 اپنے گھروں میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میں سوائے کوئی اور دوسرا داخل نہ ہو۔ اس شخص نے کہا میں یہ تیری شرطیں قبول کر لیں۔ پھر اس آدمی نے کہا کمرہ دیکھو۔ اس نے کمرے دیکھ کر ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اے غلام تو نے ٹوٹا پھوٹا کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا میرے آقا کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ ٹوٹا کمرہ اللہ کی یاد کے ساتھ باغ بن جاتا ہے؟
چنانچہ وہ دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو کمرہ روشن تھا اور غلام سجدہ میں تھا، اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل معلق تھی۔ غلام اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف تھا اور بڑی زاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت کرتا، تیری عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے میرے رب میری عذر قبول فرمائیں۔ آقا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر صبح ہوئی اور قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو لے کر کمرے کے دروازے میں آیا، دیکھ رہا تو غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پہ ہے، اور وہ دونوں کھڑے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخر صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلایا اور کہا، تم اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو سکو۔ غلام نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، ترجمہ صاحب، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ پھر کہ اللہ، میں موت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی وقت غلام گر کر فوت ہو گیا۔ دیکھ لوگوں، اشاق اور طالبین حق کے یہی احوال ہیں۔ ضرور لحاظ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس سے وہ مانوس تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے اپنی معرفت عطا فرمائیں جیسا کہ حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ ان کا دوست پہاڑوں پر جنگلی حیوانات کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گم پایا تو دعا کی، اے رب تعالیٰ، میرے بھائی اور میرا انیس گم ہے۔ جواب ملا، اے موسیٰ، جس نے میری معرفت حاصل کی جیسا کہ جس کا حق ہے تو وہ مخلوق کی مزاجت کبھی نہیں کر سکتا۔ منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے۔ ایک عورت ان سے ٹکرا گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ میں نے اسے محسوس ہی نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ کا جسم میرے ساتھ ہے اور آپ کا دل کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے خالہ کے بیٹے، اگر تم میرے دل رب تعالیٰ کی سوا کسی دوسرے کے ساتھ پلک جھپکنے کے برابر بھی مطمئن ہو تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ کہتے ہیں کہ صحیح معرفت یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کو چھوڑ دے اور صرف مولا کریم کے لیے علادہ ہو جائے، شراب محبت سے بے ہوش ہو اور روح اعتباری تعالیٰ قیامت تک ہوش میں نہ ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی جانب سے نور ہے۔ عقائد۔ ابلیس ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور تیرے ساتھ کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تو کیا چاہتا ہے اور تو کون ہے؟ ابلیس نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے کھو، تیری ایک مخلوق تیرے سامنے توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، اسے کہہ دو میں تیرا سوال مان لیا اور اسے کہنے کو وہ آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کر دے۔ اگر اس نے سجدہ کر لیا تو اس کی توبہ قبول کر لوں گا اور اس کو گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بات بتائی تو وہ غصہ میں آ گیا اور تکبر کیا اور کہا، اے موسیٰ، میں نے اسے جنت میں سجدہ نہیں کیا، اب اس کی وفات کے بعد اسے کیسے سجدہ کروں؟ منقول ہے، جب وہ دوزخ میں ابلیس پر شدید عذاب ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا، اللہ کا عذاب کیسا ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا، شدید ترین ہے۔ اسے بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں ہیں، ان کو سجدہ کر کے معافی مانگ لو تاکہ تجھے معافی مل جائے۔ وہ انکار کر دے گا، اس پر اس سے دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا شدید عذاب ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ ابلیس کو ہر لاکھ سال کے بعد دوزخ سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام بھی باہر آئیں گے اور اسے سجدے کا حکم ہوگا، مگر وہ انکار کر دے گا، پھر دوبارہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر تم ابلیس سے نجات چاہتے ہو تو مولا کریم کے ساتھ لگ جاؤ اور اسی کی پناہ مانگو۔ قیامت کے دن آگ کی ایک کرسی بچھائی جائے گی، ابلیس لعنتا کو اس پر بٹھایا جائے گا۔ شیاطین اور کفار اس کے اولناک گدے کی سی آواز سن کر جمع ہوں گے اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا، اے جہنمیو، آج تم نے کیسا پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، پا لیا؟ وہ کہیں گے، رب کا حق ہے۔ پھر وہ کہے گا، آج میں رحمت سے مایوس ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی تابعین کو لوہے کے گرزوں سے مارو، چنانچہ 40 سال تک وہ جہنم میں گرتا رہے گا اور کبھی بھی اس سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ بتاتے کہ قیامت کے دن ابلیس کو لایا جائے گا اور اس سے آگ کی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے والے فرشتوں کو حکم دے گا، اسے گھسیٹ کر کرسی سے اتارو اور جہنم میں ڈال دو۔ وہ اس کو پکڑ کر نیچے پھینکنے کی کوشش کریں گے مگر یہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کا حکم کریں گے، وہ بھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس کا حکم ہوگا اور اس ہر ایک کے ساتھ 80,000 فرشتے ہوں گے مگر یہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جس قدر فرشتے پیدا کر رکھے ہیں، اس سے دگنے بھی اس کام میں لگ جائیں تو بھی اسے یہاں سے ہٹا نہیں سکیں گے، ہلا نہیں سکیں گے، جبکہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ہے۔ مروی ہے کہ آسمان دنیا میں ابلیس کا پہلا نام عابد تھا اور دوسرے آسمان پر زائد تھا، تیسرے میں عارف تھا، چوتھے میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن اور ساتویں عزازیل تھا، مگر لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس تھا۔ یہ اپنے انجام سے غافل بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا کہ اس سے مجھ پر فضیلت بخشتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا اور بزرگ سمجھا اور نفرت اور تکبر کے ساتھ آدم علیہ السلام کی جانب پش کر دی اور سیدھا کر کھڑا ہو گیا۔ آخرکار فرشتوں نے ایک مدت تک سجدہ کیے رکھا۔ جب انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور انہیں سجدہ کی توفیق مل گئی تو انہوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ بدبخت اکڑا ان سے منہ پھیر کر کھڑا تھا، نہ ہی اطاعت کی طرف دھیان دیا اور نہ ہی نافرمانی پر نادم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوپائی کی شکل میں بدل دیا اور خنزیر کی طرح کر دیا۔ اس کا سر اونٹ جیسا، سینہ بڑے اونٹ کی طرح، اس کے درمیان اس کا چہرہ بندر کی طرح، اس کے دونوں آنکھیں لبوترے چہرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی تھی، اس کے نتنے کھلے بنا دیے جیسا کہ پہننے لگانے والے کا لوٹا ہو، اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح، اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح، اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی کر دی۔ اس سے جہنم میں سے باہر دھکیل دیا، بلکہ آسمان سے آباد زمین سے دور کر کے ویرانوں کی طرف بھگا دیا۔ اب آبادیوں میں چھپ چھپ کر آتا ہے، اس پر قیامت اعلان کر دی کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ اب تم دیکھو، جو شخص نہایت خوبصورت پروں والا، عالم فاضل، عبادت گزار، فرشتوں کی طرح نیک، ان میں بزرگ ترین بلکہ کرو بیاں کا سردار تھا، مگر تکبر کے باعث کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اس میں دوسروں کے لیے عبرت ہے کہ عمل شکل نہ دیکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہی نظر رکھیں۔ روایت میں کہ جب ابلیس پر بدبختی غالب آ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے، ہم تیری طرف سے بدبختی آ جانے پر اپنے تئیں محفوظ نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرو۔ روایت میں کہ ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا، میں تیرے مسلط کیے بغیر اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ فرمایا تو اس پر مسلط ہے، یعنی اس کی اولاد پر، البتہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اس لیے اس پر مسلط نہیں۔ اس نے کہا زیادہ تسلط دیجیے۔ فرمایا ان کے ہاں بچہ ہوگا تو تیرے 2 بچے ہوں گے۔ اس نے کہا اور زیادہ تسلط دیجیے۔ وہاں ان کے سینے تیرا مسکن ہوں گے تو خون کی طرح ان کے میں پھیلے گا۔ کہا مزید دیجیے۔ فرمایا ان پر اپنے پیادوں اور سواروں کے ساتھ جمع، یعنی اپنے سوار اور پیادہ ساتھیوں کے ساتھ ان کے خلاف مدد حاصل کرو، ان کے وال میں سردار ہو جاؤ، یعنی انہیں آمادہ کرے کہ وہ آرام کے ذریعے کمائیں اور آرام میں خرچ کریں، اور اولاد میں شریک ہوگا، یعنی ذرائع میں